السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا رب ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ میرے بندو میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیو میرے کہنے کے مطابق چلو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ معزز سامعین، جیسے کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے کہ عربی مہینے کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اس مہینے کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اس مہینے کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ساتھی اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں جن کا قرآن اور حدیث کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں اس مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہم کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے ہیں، بلکہ منع کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے رب کے کلام کا مطالعہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا، کاش کہ شاید کہ جتنا ہم نے دنیا کو جانا ہے اتنا ہم قرآن کو بھی جانتے ہوتے تو کبھی یہ الفاظ نہ بولتے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ کیوں؟ اور میرے محترم بھائیو، رب العالمین فرماتا ہے کہ سورۃ توبہ ہے، فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے میرے مہینے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے دن ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو ذرا بتائیں کہ جو مہینے، جو ایام، جو دن رب العالمین کے ہیں وہ غلط اور منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، وہ اپنے اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتی، دکھ نہیں دیتی، تو کیا ہمارا رب جو پتہ نہیں کتنی ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو یا میری بندی کو یا کسی بھی مسلمان کو 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کے اندر دکھ آئے، درد آئے، تکلیف آئے یا کسی مصیبت کے اندر وہ پھنس جائے؟ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے اپنے عقائد کو، عقیدوں کو صحیح کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں۔ اس لیے تو رب العالمین فرماتا ہے نا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا یہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے بڑی سے بڑی بات اور چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں بتا دی ہے، ہمیں سمجھا دی ہے، ہمیں بتلا دی ہے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کے مطابق اپنے شب و روز، دن رات اور لمحہ بلمحہ گزارنا ہے، تبھی جا کے تمہاری زندگی صحیح گزرے گی۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب میرا کوئی بھائی ساتھی گھر سے نکلنے لگتا ہے، بیوی کے ساتھ کوئی بات جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ میری بیوی، میری اہلیہ منحوس ہے، آج تو سارے کا سارا دن میرا ایسا نہیں ویسا گزرے گا۔ اگر بیوی کے ساتھ نہیں تو بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو تبھی یہ بات کہتا ہے کہ آج کا دن میرا برا دن ہے، آج کا دن ہی تو ایسا دن ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس سے آگے جب وہ سفر شروع کرتا ہے تو بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو کہتا ہے آج مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، آج میرے لیے نقصان ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جب وہ اپنی جاب پہ اپنی ڈیوٹی پہ دکان پہ آ جاتا ہے، کوئی ہدار لینے کے لیے کسٹمر آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے آج اس کا منہ دیکھ لیا ہے، آج میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، یا راستے میں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو وہ کہتا ہے آج کا دن تو میرا ایسا ہی گزرے گا، حالانکہ یہ اسلام اور دین کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کا نظریہ سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی دن نقصان دینے کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی دن کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ یہ دن بھی اللہ کے ہیں، یہ مہینے بھی اللہ کے ہیں، یہ ایام بھی اللہ کے ہیں، یہ آگے ہماری سوچ ہے، آگے ہماری فکر ہے، آگے ہمارا ذہن ہے کہ ہم کس طرف کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بیماری معتدی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی مہینہ ہو اس میں کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، رب کے قرآن کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کوئی تکلیف دکھ پہنچتا ہے بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کی کمائی اس کو ملتی ہے۔ انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ہم مہینوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے مہینے اور رب العالمین کے مہینوں اور ایام کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے میرے محترم بھائیو، کسی مہینے کو منحوس نہ کہیں، کسی مہینے کے بارے میں برا نہ کہیں، اور نہ ہی برا کسی کو کہنے دیں۔ اگر ہم ایسے ہی بولتے رہے، ایسے ہی کہتے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی آیت کو جٹلا دیں، ہم قرآن کی آیت سے منہ موڑ لیں اور قرآن کے سامنے اس کے مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن تو ہدایت ہے، یہ قرآن تو روشنی ہے، یہ قرآن تو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، لیکن آج کا مسلمان کیوں نہیں دیکھتا؟ آج کا مسلمان اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ وہ اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی پہچان ہی نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، کہ مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی مثل کیا ہے؟ حدیث۔ کسی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی ایک مہینے کو منحوس کہا ہو، یا صحابہ کرام نے کسی ایک مہینے کو منحوس کہہ کے اس میں اچھے کام ترک کر دیے ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی جو ہے تاریخ کی بات نہیں ہے، تاریخ اسلام میں کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ اس مہینے میں ایسا کرو تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی مل جائے تو ایسا کا ویسا ہو جاتا ہے، اور میرے محترم بھائیو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ او مسلمانوں، او میرے بندوں اور بندیوں، جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، میری طرف سے آتا ہے، کسی مہینے یا کسی دن کی طرف سے نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ مت کہو۔ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس مہینے کے ساتھ، ان ایام کے ساتھ مت منسوب کرو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ جو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ کے لیے اس مہینے کو برا نہ کہیں، سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے کے سارے ایام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور سارے کے سارے صحیح ہیں، درست ہیں۔ اگر کچھ صحیح نہیں ہے، میری سوچ صحیح نہیں ہے، میری فکر صحیح نہیں ہے، جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔